السلام علیکم معزز ناظرین، میرے چینل این ٹی وی پیک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گزشتہ کئی سالوں میں صابن سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک، فاسٹ فوڈ چین، دوائیاں، ہتھیار، سائنسی آلات، ان سب پر ان لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ اسلامی ممالک جو کچھ تیار کرتے تھے وہ بھی ناپائیدہ یا غیر مؤثر ہے۔ وہ اسرائیلی صہیونی اور ان کی سرپرست کمپنیوں کی مصنوعات بے انتہا معیاری کھانے اور ان کی اشتہاری مہم بہت مؤثر ہے۔ کیا ان حالات میں امت مسلمہ کوئی بائیکاٹ کر سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جس طرح بائیکاٹ کے وقت 3 ترجیحات تھے، اس طرح اب بھی 3 ترجیحات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی ضرورت کی اشیاء تیار کرنے والی مسلمان کمپنیوں کی فہرست بنائی جائے، پھر ان کو سہولتیں دی جائے۔ اس کے بعد مسلمان ممالک آپس میں ان اشیاء کی تجارت بڑھائیں۔ فاسٹ فوڈ میں عرب، ترک، لبنانی اور ایرانی کھانے لاجواب ہے۔ ان کے فاسٹ فوڈ چین اسلامی ملکوں میں کھولی جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی خام مال اسرائیل یا ان ممالک سے نہیں لیا جائے گا جو اسرائیل سے تجارت کرتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے جس کے بل پر سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہے مسلمان کنزیومر۔ مسلمان صارف کو کم از کم کئی سال کے لیے معیار اور قیمت کی قربانی دینی پڑے گی۔ ممکن ہے اسلامی ممالک کی مصنوعات مہنگی پڑے، یہاں بھی اسلامی ممالک کے حکمران کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ یہ کام بھی مسلمان تاجروں اور صارفین کو انجمن بنا کر کرنا پڑے گا، آگاہی پیدا کرنی ہوگی۔ اس وقت واشنگ پاؤڈر، بلیڈ وغیرہ پر بھی ان کی اجارہ داری ہے۔ جو کمپنیاں پاکستان میں بسکٹ، چاکلیٹ وغیرہ بناتی ہے، ان کا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ تھوڑا بہت معیار اچھا ہے تو قیمت بہت زیادہ ہے۔ ان مسلمان تاجروں کو قربانی دینی چاہیے تاکہ منافع میں کمی کرے، ان کی مصنوعات کی فروخت بڑھ جائے گی۔ جو کاروباری برآمد اور درآمد ہے وہ بھی تھوڑا نقصان کرے اور ایسے ملکوں اور کمپنیوں کو آرڈر دینا بند کر دے۔